آج 3 دن بعد عبد الرحمن صاحب کی طبیعت بہتر ہوئی تو فاطمہ نے انہیں شروع سے لے کر اینڈ تک ساری بات بتا دی، سوائے اس کی ٹائم گزارنے والی آفر کے، کیونکہ اتنی گھٹیا بات وہ اپنے باپ کو تو کم از کم نہیں بتا سکتی تھی۔ آپ اتنا کچھ اکیلے سہتی رہیں اور مجھے آپ اب بتا رہی ہیں؟ ساری بات سننے کے بعد عبد الرحمن صاحب افسوس بھری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ بابا، آپ فاطمہ ممی کی ڈیتھ کی وجہ سے پہلے ہی اتنے ڈسٹرب تھے، پھر آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں آپ کو اپنی وجہ سے کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جو ساری بات بتانے کے بعد سر جھکائے بیٹھی تھی، شرمندہ سے انداز میں سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا اور بھیگے لہجے میں بولی، پھر بھی آپ کو مجھے ہر حال میں بتانا چاہیے تھا۔ اگر وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیتا تو مجھ پہ کیا گزرتی، یہ نہیں سوچا آپ نے؟ ماں کے بعد اولاد باپ کے ہی قریب ہوتی ہے، آپ کو مجھے لازمی بتانا چاہیے تھا، وہ ناراض لہجے میں کہہ رہے تھے۔ فاطمہ خاموش رہی۔ اوکے، اب میرے ہوتے ہوئے آپ کو ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ شخص چاہے جتنا بڑا سپر سٹار ہو، جتنے اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو، آپ کے بابا کے ہوتے ہوئے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے پریشان دیکھ کر ان کے لہجے میں ناراضگی کی جگہ اب نرمی نے لے لی۔ یوں نہیں جانا ہو تو فی الحال میں خود ہی آپ کو پک اینڈ ڈراپ کروں گا، آپ کو اس کی دھمکیوں سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب اسے ساتھ لگائے تسلی دے رہے تھے۔ سمجھ گئی نا میری گڑیا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وہ اس کے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ جی بابا، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ اب آپ کے باقی کے کتنے پیپرز رہ گئے ہیں؟ صرف ایک، اور وہ کل ہے۔ ٹھیک ہے، مکمل توجہ سے اس کی تیاری کریں۔ رزلٹ تو ہمیشہ کی طرح ہماری پرنسس کا اچھا ہی آئے گا نا؟ وہ اس کا ذہن بٹانے کی خاطر مسکرائے۔ جی بابا، اچھا تو آئے گا، لیکن کیا؟ میرا ایک پیپر ڈراپ ہو گیا ہے۔ جس دن ممی کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، اسی دن تھا، اسی لیے نہیں گئی تھی۔ پھر اسی شخص کی دھمکیوں کی وجہ سے بھی میں ڈر گئی، جھوٹ مکس کر کے سچ بتایا۔ اوکے، کوئی بات نہیں، وہ پیپر آپ نیکسٹ سیمسٹر میں دے دینا، حسب عادت وہ نارمل سے انداز میں بولے۔ فاطمہ نے بے اختیار سکا سانس لیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس کے پیپر ڈراپ کرنے کا بابا کو پتہ چلا تو وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بابا، مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ جی بیٹا، بولیں۔ وہ اپنا چشمہ اتار کے سائڈ ٹیبل پر رکھ رہے تھے۔ فاطمہ کی ڈیتھ کے بعد وہ خود کو کافی سنبھال چکے تھے، سو پہلے کی طرح نارمل انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ بابا، اس بار میں موم کی برسی پر ان کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ فاطمہ نے دلی خواہش ظاہر کی۔ ٹھیک ہے، تمہارے ایگزامز کے بعد میں تمہاری سیٹ کنفرم کروا دوں گا۔ انہوں نے ہاں کی تو فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کئی سال ہو گئے تھے اسے اپنی ماں کے ملک، ان کے حسین شہر استنبول کو دیکھے ہوئے۔ وہاں آپ اپنی اسرا آنٹی اور حلوق انکل کے ہاں رہنا۔ لاسٹ بار جب میں ترکی گیا تھا تو وہ لوگ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ تھینکس بابا، وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ اوکے بیٹا، میں ذرا ہمدانی کی طرف جا رہا ہوں، تم ریلیکس ہو کے اپنی اسٹڈی کرو۔ چوکیدار کو بھی میں ہدایات دے دیتا ہوں جا کے، وہ اٹھتے ہوئے بولے۔ بابا، اس وقت آپ ہمدانی انکل کے ہاں؟ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ آپ پریشان نہ ہوں، کچھ بزنس ڈسکشن کرنی ہے ان کے ساتھ۔ تمہاری ممی کی بیماری کی وجہ سے میں بزنس کو ٹائم نہیں دے پایا تو کچھ گھاٹے میں جا رہا ہے۔ رسٹ واچ پہن کے وہ اب ٹیبل پر رکھی گاڑی کی چابی اٹھا رہے تھے۔ فاطمہ چپ چاپ انہیں دیکھی گئی۔ پہلے کی نسبت وہ کافی کمزور ہو گئے تھے۔ اوکے بابا، پلیز جلدی آئیے گا۔ اس کا دل خدشات میں گرنے لگا۔ بیٹا، گھبرائی نہیں آپ، چوکیدار کو میں ہدایات دے کے جاؤں گا اور آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ انہوں نے اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے تسلی دی۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو بیڈ پر پڑا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ نمبر دیکھا تو ارتضیٰ سر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ہیلو مس فاطمہ، آپ نے سائیکالوجی اے کا پیپر دیا تھا؟ اس کے ہیلو کے جواب میں وہ چھوٹتے ہی بولے۔ نو سر، وہ شرمندگی سے بولی۔ کیوں؟ ان کی آواز میں حیرت زیادہ تھی یا صدمہ، وہ سمجھ نہیں سکی۔ میری تیاری اچھی نہیں تھی سر، لیکن میں نے آپ کو پیپر سینڈ تو کیا تھا، پھر کیوں نہیں دیا آپ نے؟ میں نے لائف میں کبھی چیٹنگ نہیں کی سر، سو چیٹنگ کرنے پہ میرا دل رضامند نہیں ہوا۔ ویری گڈ۔ طنز تھا یا تعریف، سمجھ نہیں آیا۔ میں ابھی پیپرز چیک کر رہا تھا،
آپ کا پیپر مجھے ملا نہیں۔ پھر اٹینڈنس چیک کروائی تو پتہ چلا کہ آپ تو ایبسینٹ تھیں۔ پیپر چھوڑ دیا اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ قدرے افسوس سے کہہ رہے تھے۔ سوری سر، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ کل فضاپی آپ کے گھر آئیں گی۔ کس مقصد کے لیے آئیں گی یہ سمجھ گئی ہوں گی آپ۔ بس اب میں آپ کو اپنی نگرانی میں پڑھانا چاہتا ہوں، ورنہ اس طرح مجھے بتائے بغیر آپ پیپر چھوڑتی رہیں تو آپ کا MSc سائیکالوجی تو بس ہو گیا۔ اب وہ قدرے ہلکے پھلکے لہجے میں چھیڑنے کے انداز میں کہہ رہے تھے۔ وہ شرمندگی بھرے انداز میں جھینپ گئی۔ ویسے یہ بتائیں، کل لائبریری میں مجھے دیکھ کے اتنا نروس کیوں ہو رہی تھیں؟ ارتضیٰ نے یاد آنے پر پوچھا۔ نہیں، نروس تو نہیں، بس سب اسٹوڈنٹس ہماری طرف دیکھ رہے تھے تو مجھے عجیب سے لگ رہا تھا، اعتماد سے جواب دیا۔ تو دیکھنے دیتی، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ جواباً چپ رہی۔ کچھ دیر کی ہلکی پھلکی گفتگو کے بعد انہوں نے خدا حافظ کہا تو وہ بابا کے انتظار میں لاؤنج میں صوفے پر بک لے کے بیٹھ گئی۔ جب تک وہ آ نہیں گئے وہ وہیں لاؤنج میں ہی براجمان رہی۔ ڈیڈ، یہ تو بہت زبردست سٹوری ہے، اس پہ تو بہت ہی بہترین فلم بن سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے اگر ہم نے فلم بنائی تو بلاک بسٹر ثابت ہوگی۔ آہل سٹوری کے کچھ پنے آج 3 دن بعد عبدالرحمن صاحب کی طبیعت بہتر ہوئی تو فاطمہ نے انہیں شروع سے لے کر اینڈ تک ساری بات بتا دی، سوائے اس کی ٹائم گزارنے والی آفر کے، کیونکہ اتنی گھٹیا بات وہ اپنے باپ کو تو کم از کم نہیں بتا سکتی تھی۔ آپ اتنا کچھ اکیلے سہتی رہیں اور مجھے آپ اب بتا رہی ہیں؟ ساری بات سننے کے بعد عبدالرحمن صاحب افسوس بھری نظروں سے اپنی بری کے کچھ پنے ہاتھ میں لیے تعریفی انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ تینوں بھائی اس وقت سکندر خان کے ساتھ پروڈکشن ہاؤس کے میٹنگ روم میں بیٹھے سکندر خان کی لکھی ہوئی سٹوری کو دیکھ رہے تھے۔ سکندر خان بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے اسکرین رائٹر بھی تھے۔ 90 کی دہائی سے لے کر اب تک وہ فلم انڈسٹری کو کئی بہترین سٹوریز دے چکے تھے جن پر بننے والی کئی فلمیں سپر ہٹ ثابت ہوئی تھیں۔ یس ڈیڈ، آہل بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سٹوری آپ نے واقعی بہت اچھی لکھی ہے۔ عبیر اور زین نے بھی تائید کی۔ ٹھیک ہے، پھر تم لوگ کل پرسوں تک ساری ٹیم کو بلا کے میٹنگ رکھو، سارے معاملات طے ہوتے ہی شوٹنگ شروع کر دو۔ اوکے ڈیڈ، آہل نے اس بات میں سر ہلایا۔ آہل، تمہاری اس فلم کا کیا ہوا جس کی سٹوری MS ندیم سے لکھوائی تھی تم نے؟ غالباً شوٹنگ لوکیشنز، بجٹ وغیرہ سب معاملات بھی طے کیے تھے؟ اچانک یاد آنے پر سکندر خان نے پوچھا۔ آہل کے اعصاب تن سے گئے۔ سکندر خان نے انجانے میں اس کی زخم پر نمک چھڑک دیا تھا۔ فاطمہ کی طرف سے اس کا خون کافی کھولا ہوا تھا۔ ایک بار پھر سے فاطمہ عبدالرحمن اور اس کی کل کہی گئی آخری بات اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ اپنی بہن کو بھیجو کہ ایک رات کے لیے کسی کے پاس؟ اس کے اندر پھر سے اشتعال پیدا ہونے لگا جسے بمشکل دبا کے وہ بولا۔ ڈیڈ، اس مووی میں جسے ہیروئن سلیکٹ کیا تھا اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، تبھی شوٹنگ کینسل کرنا پڑی۔ نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تو تم کسی اور کو ہیروئن لے لیتے اس فلم میں، ڈانسرز پہ، سیٹ پہ، لوکیشن پہ لگے پیسے تو ضائع نہ ہوتے؟ سکندر خان نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ جواباً وہ کندھے اچکا کے بولا، کوئی بات نہیں ڈیڈ، چند لاکھ کا نقصان ہوا، ویسے بھی جب کوئی فلم فلاپ ہو جاتی ہے تو تب بھی تو لاکھوں کروڑوں کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ تو بہت کم تھا۔ اس فلم کے لیے صرف وہی لڑکی پرفیکٹ ہے، جب اس کا پرابلم سالو ہو جائے گا تو شوٹنگ شروع کر دیں گے، مگر فی الحال پہلے اس سٹوری پر بناتے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں اس میں ہیرو میرے بجائے زین کو رکھتے ہیں، میں صرف ڈائریکٹ کروں گا۔ اس کے آئیڈیا پر قریب بیٹھے زین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کافی ٹائم سے اسکرین آنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جیسے تم لوگوں کی مرضی، مگر فلم میں جان ہونی چاہیے، ایسی ہو کہ شائقین ٹریلر دیکھ کے ہی دیوانے ہو جائیں۔ تمہاری دیوانہ مووی کی طرح اس کے لیے بھی پورے ملک کے سینماؤں میں لوگ ٹوٹ پڑیں۔ انشاءاللہ ڈیڈ، ایسا ہی ہوگا۔ بٹ ڈیڈ، میں چاہتا ہوں آہل بھائی ہیرو نہیں تو کم از کم مہمان اداکار کے طور پر اپنی جھلک ضرور دکھائیں، اس طرح لوگ زیادہ کھینچے چلے آئیں گے۔ زین نے عقلمندانہ مشورہ پیش کیا۔ آہل نے رائے کے لیے سکندر خان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے فوراً زین کے مشورے کو سراہا۔ ڈیڈ، فلم میں 2 ہیرو رکھ لیتے ہیں نا؟ عبیر کا اپنا دل مچلا اسکرین پہ آنے کے لیے۔ وہ کیوں؟ سکندر خان نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ کہانی کے مطابق ہیرو ایک ہی ہونا تھا۔ وہ ایسے ہی ڈیڈ، کوئی معقول جواب نہ سوجنے پر
وہ جذبت سا ہوا۔ فکر مت کرو، اگلی بار تمہیں بھی ہیرو آنے کا موقع دیا جائے گا، بلکہ اگلی بار ایک ایسی فلم بنائیں گے جس میں تین ہیرو ہوں گے۔ فی الحال سٹوری کے مطابق ایک ہی ہیرو ہوگا، تم اس فلم کے پروڈیوسر ہوگے اور میں ڈائریکٹر۔ آہل اس کا مطلب سمجھ چکا تھا، تبھی ہلکا سا مسکرا کے تسلی دینے والے انداز میں کہا، یہ آئیڈیا اچھا ہے برو۔ وہ فوراً خوش ہوا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ اس فلم کے لیے تمام معاملات فائنل کرو، مگر شوٹنگ فاریہ اور عبیر کی شادی کے بعد ہی شروع ہوگی، سکندر نے حتمی انداز میں کہا۔ شور ڈیڈ، ایسا ہی ہوگا، اور میں سوچ رہا ہوں فلم کے لیے سنگنگ ارمان سے کروا لیتے ہیں۔ ارمان خان ایک ابھرتا ہوا گلوکار سکندر خان کا بھتیجا تھا، آج کل فلموں کے لیے گانے گا رہا تھا۔ آہل نے فوراً اس کا نام لیا، کزن ہونے کے ناطے اچھی ہیلو ہائی تھی۔ ہاں صحیح ہے، ارمان کافی اچھا گا رہا ہے، برکھا پکچر کے 2 سانگز اسی کی آواز میں ہے نا، بہترین گائے ہیں۔ سکندر خان نے بھتیجے کی تعریف کی۔ ایگزیکٹلی ڈیڈ، تینوں نے سراہا۔ اچھا، میری ایک بزنس میٹنگ ہے کچھ دیر میں، عبیر تم میرے ساتھ چلو، زین کو تو اپنے شو پہ جانا ہوگا۔ سکندر خان اٹھ کھڑے ہوئے اور ساتھ میں عبیر کو بھی جاننے کو کہا۔ عبیر، جس کا ارادہ یہاں سے سیدھا اپنی گرل فرینڈ کے پاس جانے کا تھا، سکندر خان کے حکم پر چاروں ناچار ان کے ساتھ جانا پڑا۔ روحاں سے چہرے اور بجھے ہوئے دل کے ساتھ وہ ان کے پیچھے باہر نکلا تو اپنی ہنسی ضبط کیے بیٹھا زین کہا لگا۔ آہل جو اپنا فون دیکھ رہا تھا، زین کے ہنسنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بیچارے کو اپنی محبوبہ سے ملنے جانا تھا، ڈیڈ ساتھ لے گئے تو رونے والی شکل بنا کے جا رہا تھا۔ اچھا، وہ مبہم سا مسکرایا۔ تم کب جاؤ گے اپنے شو پہ؟ زین سکندر خان آج کل ایک کامیڈی شو میں جج کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، جس کے لیے وہ ایک ایپیسوڈ کے 30 لاکھ لے رہا تھا۔ میں بس جاتا ہوں بھائی، ویسے فلم میں ہیروئن کون ہوگی؟ کب سے دل میں کلبلاتا سوال پوچھ ہی لیا۔ 2-3 نام زیر غور ہیں، انہی میں سے کوئی ایک سلیکٹ کروں گا۔ موبائل پر لگے مصروف سے انداز میں بولا۔ ویسے ایک بات ہے برو، فلم میں ہیرو میں ہوں گا تو ہیروئن بھی تو میری مرضی کی ہونی چاہیے نا؟ کسے ہیروئن رکھنا چاہتے ہو؟ نتاشا دلال کو؟ آہل نے اس کی طرف دیکھے بنا کہا، جبکہ دوسری طرف زین سکندر کا منہ کھل گیا۔ اس کا تو ماڈل نتاشا دلال کے ساتھ پچھلے 2 ہفتوں سے نہایت ہی خفیہ افیئر چل رہا تھا، پھر آہل تک خبر کیسے پہنچ گئی؟ آہل بھائی کا سورس آف انفارمیشن بھی کمال کا ہے، وہ سوچ کر رہ گیا۔ آہل سکندر کے لیے اپنے بھائیوں کی ایسی ایکٹیویٹیز کا پتہ لگانا مشکل نہیں تھا، مگر یہی کام وہ دونوں اس کے لیے نہیں کر سکتے تھے۔ بھائی، آپ کو پتہ چل گیا؟ وہ سر کھجاتے ہوئے مسکرایا۔ بیٹا، تم دونوں کی ہر ایکٹیویٹی کی خبر ہوتی ہے مجھے، اس نے تنزن کہا۔ دس از ناٹ فیئر بھائی، کچھ تو ہماری بھی پرائیویسی رہنے دیا کریں، زین نے احتجاج کیا۔ اوکے، اب جاؤ تم، دیر نہیں ہو رہی تمہیں؟ وہ قدرے بیزار سے لہجے میں بولا۔ آپ کا موڈ تو ٹھیک ہے برو؟ ٹھیک ہے یار، جاؤ تم، وہ چڑے انداز میں بولا۔ یہ چڑچڑا پن اور بیزاریت اس دن سے اس کے مزاج پر چھائی ہوئی تھی جس دن لاسٹ بار فون پر فاطمہ عبدالرحمن سے منہ ماری ہوئی تھی۔ اوکے بھائی، زین مزید کچھ کہے بنا باہر نکل گیا، جبکہ آہل گھر میں عنقریب ہونے والی شادیوں کے انتظامات کے سلسلے میں اپنی ٹیم کو فون پر ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ خان فیملی میں آج کل زور و شور سے عنقریب ہونے والی شادیوں کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میڈیا بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا، اخبارات، ٹی وی چینلز اور دوسرے تمام سوشل پلیٹ فارمز پر ہر جگہ شہی شادیاں موضوع بحث بنی ہوئی تھیں۔ کئی بڑی سیاسی سماجی شوبز کی بستیوں کی آمد متوقع تھی۔ کئی ملکی غیر ملکی معروف ہستیوں کو دعوت نامے بھیجے جا چکے تھے۔ لگ یہی رہا تھا کہ یہ ملک کی مہنگی ترین شادیوں میں سے ایک ہوگی۔ بڑے پیمانے پر اور بھاری معاوضے دے کر انتظامات کیے جا رہے تھے۔ اصفہان کی فیملی بھی پاکستان آ چکی تھی، سو اپنے گھر شفٹ ہو چکا تھا، اور آج کل انہی تیاریوں کے سلسلے میں مصروف ہونے کی وجہ سے آہل سے اس کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ مگر آج وہ ٹائم نکال کر آہل کے پاس چلا آیا، جو فون پر اپنی ٹیم کو ہدایات دے رہا تھا۔ تمہارا فون تو پہلے زیادہ تر تمہارے مینیجر کے پاس ہوا کرتا تھا نا؟ تمہاری ہر کال پہلے وہ اٹینڈ کرتا تھا، بلکہ میں نے جب بھی کال کی اسی نے ہی پک کی، مگر اب میں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ اپنا موبائل اب زیادہ تر تم اپنے پاس ہی رکھتے ہو۔ خیریت، کوئی خاص بات؟ دھپ سے چیئر پر بیٹھتے ہی اس نے استفسار کیا۔ بس ایسے ہی، تم سناؤ، 2 دن سے کہاں غائب تھے، اب چکر لگا رہے ہو؟ فون رکھ کے سیدھا ہوتے پوچھا۔ بس ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا،
خیر تم نہیں بتانا چاہتے تو اور بات ہے. رہی بات میرے غائب ہونے کی، تو شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں نا، تو وہی انتظامات دیکھ رہا تھا اور ممی کے ساتھ بھی کچھ ہیلپ کروا رہا تھا. تم یہ بتاؤ تمہاری اس ہیروئن کا کیا ہوا؟ پاکستان آنے کے بعد پہلی بار وہ آہل سے فاطمہ عبد الرحمن کے بارے میں دریافت کر رہا تھا. اس کے سوال پہ آہل کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے. فی الحال تو بہت نخرے دکھا رہی ہے. فاری اور ابی کی شادی سے فارغ ہو جاؤں تو کرتا ہوں اس کا کوئی بندوبست. آہل سکندر خان کو انکار کرنا کوئی معمولی بات نہیں. وہ بولا نہیں پھنکارا تھا. کیوں؟ کیا ہوا؟ پھر سے انکار کر گئی کیا؟ اصفہان نے چونک کے پوچھا. جواباً آہل نے تنے ہوئے نقوش کے ساتھ مختصراً بتایا. یار اگر وہ لڑکی راضی نہیں تو تم چھوڑو اسے. انڈسٹری بھری پڑی ہے حسین لڑکیوں سے. یہی تو مسئلہ ہے. مجھے ضد سی ہو گئی ہے. اپنی بات منوائے بنا نہیں چھوڑ سکتا اسے. انداز بھی ضدی ہی تھا. اصفہان نے گہری سانس لی. اگر وہ تمہیں اتنی ہی پسند ہے اور اسے نہیں چھوڑ سکتے تو پھر ایک کام کرو، اس سے شادی کر لو. واٹ؟ شادی؟ آہل کا دماغ اس کی بات پہ بھگ سے اڑا. ہاں تو کچھ غلط تو نہیں کہا؟ اچھا مشورہ دے رہا ہوں، اصفہان نے مسکرا کر کہا. کمٹمنٹ، شادی، کسی کے ساتھ عمر بھر رہنا، ساری زندگی ایک ہی شکل کو برداشت کرنا میرے مزاج کا خاصا نہیں. میں آزاد ہواؤں کا باسی ہوں، وہ نخوت بھرے لہجے میں بولا. تو اسے اٹھوا لو. اپنی ضد پوری کر کے چھوڑ دینا اور پھر اسی بات پہ بلیک میل کرنا تو تمہاری ہیروئن بننے پر بھی مجبور ہو جائے گی. اصفہان کے بے باکانہ مشورے پر آہل نے نفی کے انداز میں سر جھٹکا. نہیں یار، یہ سب کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا. اس معاملے میں زبردستی کرنا میرے اصولوں کے خلاف ہے. آج تک جتنی بھی لڑکیاں میرے پاس آئیں اپنی خوشی اور مرضی سے آئیں. کسی کا ریپ نہیں کیا میں نے. میں جتنا بھی لبرل صحیح مگر ان معاملات میں موم کی تربیت آڑے آ جاتی ہے. سو اس کی مرضی کے بغیر اسے کبھی بھی حاصل نہیں کروں گا، وہ قطعی انداز میں بولا. پھر ایک اور آئیڈیا دوں؟ فلم کو رہنے دو. اگر اسے چھوڑ نہیں سکتے اور زبردستی پانا بھی نہیں چاہتے تو شریفانہ مہذب طریقے سے پیار کا جال پھینکو. پیار کا جال اس کے دل میں ضرور درار ڈال دے گا. جب اس جال میں پھنس جائے تو شادی کے نام پہ جائز طریقے سے حاصل کر لینا. جب دل بھر جائے تو چھوڑ دینا، یعنی ٹیمپریری میرج. وہ جو کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈال رہا تھا اصفہان کی بات پر جھٹکے سے مڑا. ٹیمپریری میرج؟ وہ حیران کی بھرے انداز میں گویا ہوا. ہاں، اصفہان نے اطمینان سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا. اصفہان کی بات نے اسے سوچنے پر مجبور کر ہی دیا، کیونکہ ایک بات تو وہ بھی اچھی طرح جان چکا تھا. نہ تو وہ اس کی فلم میں کام کرنے کے لیے راضی ہونے والی تھی کبھی، اور نہ بنا کسی جائز رشتے کے اس کے پاس آنے کے لیے. لیکن نکاح کے لیے بھی اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ یا فرض کرو وہ مان بھی جائے اور یہ کہہ کے اپنی فیملی کو بھیجوں، سب کے سامنے اپناؤ، تو پھر میں کوئی ساری زندگی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں رکھتا جو اس عارضی شادی کو فیملی اور میڈیا کے سامنے لاؤں گا. وہ کچھ آمادہ لگ رہا تھا. یار تم کسی طرح اسے خفیہ طور پر نکاح کے لیے راضی کرنا، نہ ہوئی تو کڈنیپ کر کے گن پوائنٹ پہ نکاح کر لینا. اس کے بعد جب تک تم نہیں چاہو گے وہ تم سے جان نہیں چھڑا سکے گی. اور پھر اس کے بعد اگر بنا اس کی مرضی کے بھی اسے پانا چاہو گے نا تو یہ جائز نہیں ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا. پھر اس طرح ممانی جان کی تربیت کی بھی فکر نہیں ہوگی کیونکہ تمہارا اس سے جائز رشتہ جو ہوگا. اصفہان کی بات پہ آہل کچھ پل غور کرتا رہا. فیملی ویڈنگ سے فری ہو جاؤں تو غور کرتا ہوں تمہارے مشورے پہ. چہرے پر شکاریوں جیسی شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی تھی. یار ویسے ریئل لائف میں تم ہیرو کے بجائے ویلن کا رول کر رہے ہو. اصفہان کھل کر مسکرایا. کیا کروں، مجبور ہوں اپنی ضد کے ہاتھوں. آہل نے بھی کہا لگایا. فاطمہ بیٹا اٹھ جائیں آپ. بوا کی آواز پہ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا. 4 بج رہے ہیں. 5 بجے فضا بیٹیا لوگ آئیں گے، آپ اٹھ کر تیار ہو جاؤ. وہ جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی. بوا کے کہنے پہ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تو فوراً اٹھ بیٹھی. آج شام 5 بجے تو اس کے لیے ارتضیٰ حسن کا پروپوزل آنے والا تھا. بوا کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ان کے آنے کا مقصد جانتی تھی. بیڈ سے اتر کر وہ فوراً واش روم میں گھس گئی. 10 منٹ بعد فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی. عبد الرحمن صاحب لان میں بیٹھے کچھ فائلز دیکھ رہے تھے. مون وہیں بال سے کھیل رہا تھا. اٹھ گئیں آپ؟ ان کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی. آج لاسٹ پیپر تھا. خدا خدا کر کے امتحانات سے اس کی جان چھوٹی تھی تو نیند بھی خوب آئی تھی. جی، وہ مسکرائی. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو تاحیات یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے. کتنی پیاری لگتی ہیں آپ یوں مسکراتے ہوئے. اب میں کبھی آپ کے چہرے پر اداسی نہ دیکھوں.
وہ بے حد محبت سے بولے۔ وہ وہیں ان کے پاس لان میں بیٹھ گئی۔ ملازمہ چائے لے کر آئی تو چائے پیتے ہوئے وہ ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے۔ پھر چائے ختم ہونے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ بوا بتا رہی تھی کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں، میں ذرا اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں، وہ آئیں تو مجھے بلا لیجیے گا۔ اوکے بابا، فاطمہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے۔ فاطمہ ٹیرس پر آ گئی۔ ابھی 5 بجنے میں کافی ٹائم تھا۔ جاتی گرمیوں اور آتی سردیوں کے خوشگوار ٹھنڈے دن تھے۔ ریلنگ سے ٹیک لگا کر سامنے تاحت نگاہ سمندر کے نیلگو پانی میں اٹھتی مچلتی لہروں کی چنچل شوخیاں دیکھنے لگی۔ شام کے دھندلکے میں چھپنے کے لیے بے قرار سونا لٹاتی سنہری دھوپ کی کرنوں سے ریت کے ذرات ڈائمنڈ کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ سبک رفتار سے چلتی نم ہوا نے اس کے گولڈن ریشمی بال بکھیر دیے تھے۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ ارتضیٰ حسن رشتہ استوار ہونے جا رہا تھا۔ اسے 100% یقین تھا بابا اس کی رضامندی جانتے ہی ہاں کر دیں گے، کیونکہ وہ انہیں پہلی نظر میں ہی پسند آیا تھا۔ اب نامعلوم یہ بے چینی ارتضیٰ حسن سے رشتہ جڑنے کی وجہ سے ہو رہی تھی یا کسی اور وجہ سے۔ وہ اپنی کیفیات سمجھنے سے قاصر تھی۔ ڈیپ آتشی گلابی سوٹ میں ملبوس بکھرے ریشمی گولڈن بالوں اور اداس آنکھوں سمیت وہ کسی خوبصورت دلکش طلسماتی خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ لہروں پر جمی اس کی سمندر کے جیسی نیلی آنکھوں میں اضطراب تھا۔ ارتضیٰ حسن کی طرف سے اسے وہم ہونے لگا تھا۔ آج کی صبح خاصی صورت محسوس ہوئی تھی اسے، کیونکہ کل شام ہی ارتضیٰ حسن کے ساتھ اس کا رشتہ طے پا گیا تھا۔ سو کل سے چہرے پر انوکھی چمک اور الوہی مسکان تھی۔ عبدالرحمن صاحب نے اس کی رضامندی جانتے ہی ہاں کر دی تھی۔ کل رات حرین کو بھی وہ فون پر یہ خوشخبری سنا چکی تھی۔ اور پھر خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ اس کی شادی پہ ضرور آئے گی۔ فضا نے اس کے ہاتھ پہ شگن کے طور پر 50,000 رکھے تھے۔ وہ فاطمہ کو بھابھی کے روپ میں پا کر بے تحاشا خوش تھی۔ تم مجھے بھابھی بولتی ہو، اب میں بھی تمہیں بھابھی کہوں گی۔ کسی بات پر فاطمہ کے بھابھی کہنے پر انہوں نے ہنستے ہوئے چھیڑا تھا تو جواباً وہ جھیم گئی۔ 3 دن بعد نکاح ہونا طے پایا تھا۔ رات کو ارتضیٰ کے ساتھ فون پر کافی دیر بات ہوئی۔ اس کے منہ سے پیار محبت کی باتیں سن کر اسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی سخت گیر پروفیسر ہے جس کی دہشت سے اسٹوڈنٹس خوف کھاتے تھے۔ یونیورسٹی سے ابھی چھٹیاں تھیں، سو صبح نماز کے بعد وہ آرام سے سو جاتی اور 9-10 بجے ہی اٹھتی تھی۔ آج تو پہلے سے بھی زیادہ لیٹ آنکھ کھلی تھی۔ فریش ہو کر نیچے ڈائننگ ہال میں آئی تو بوا ناشتے کے خالی برتن اٹھا رہی تھی۔ اٹھ گئیں بیٹا، ناشتہ بنا دوں؟ انہوں نے مسکرا کر محبت سے پوچھا۔ جی بنا دیں۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرائی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بابا اور مون چلے گئے؟ جی، وہ تو 7 بجے ہی ناشتہ کر کے چلے گئے تھے، کیونکہ مون بیٹے کا اسکول 7:15 بجے لگتا ہے اور آپ کے بابا کو وقت پر آفس جانا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ 10 منٹ انتظار کرو، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کے لاتی۔ وہ برتن لے کر کچن میں چلی گئیں۔ وہ ایزی ہو کے بیٹھ گئی۔ سامنے آج کا اخبار رکھا تھا۔ عبدالرحمن صاحب کو اخبار پڑھنے کی عادت تھی۔ اخبار کی خبروں پر نظریں دوڑاتے ہوئے اس نے صفحہ پلٹا تو نظر شوبز کے صفحے پر موجود ایک خبر پر ٹھہر گئی۔ فلم سٹار آہل سکندر خان کے گھر گونجنے والی ہیں شہنائیاں۔ شوبز میڈیا رپورٹ کے مطابق پچھلے 20 سالوں سے فلمی دنیا پر راج کرنے والے معروف سپر سٹار آہل سکندر خان کے گھر ان 2 شادیوں کی تیاریاں چل رہی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی شادی ان کی نہیں بلکہ ان کے چھوٹے بھائی عبیر سکندر اور بہن فاریہ سکندر کی ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ عبیر سکندر کی شادی ایکٹریس لیزا ایوب سے ہو رہی ہے، جس کے ساتھ پچھلے 1 سال سے وہ ریلیشن شپ میں تھا۔ لیزا ایوب اپنی بے باکی کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ فلموں میں زیادہ تر وہ آئٹم سانگ کرتی نظر آتی ہیں، جس کی بنا پر فلمی حلقوں میں انہیں ایٹم گرل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آہل سکندر کی مدر اس رشتے پر راضی نہیں تھی، مگر عبیر سکندر کی ضد کو دیکھ کر انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے، جبکہ بہن فاریہ سکندر کی شادی فیملی میں ہی ان کے کزن سے ہو رہی ہے، جو کہ بزنس مین ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ ورجینیا میں مقیم ہوتے ہیں۔ ہیڈ لائن پڑھی تو غیر ارادی طور پر تفصیل بھی پڑھ ڈالی۔ آہل سکندر خان کی فیملی کے بارے میں آج پہلی بار انفارمیشن ملی تھی۔ اچانک سے اس کے اندر آہل سکندر کے متعلق مزید جاننے کے لیے تجسس پیدا ہونے لگا۔ ساتھ رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور گوگل پہ جا کے اس کی بایوگرافی سرچ کرنے لگی، جو کہ اگلے ہی پل اس کے سامنے تھی۔ آہل سکندر خان بایوگرافی۔ سب سے پہلے اس کی ایک خوبصورت سی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نیچے اس کے متعلق تمام ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھیں۔ فل نیم ماہر سکندر خان،
نک نیم, profession, actor, producer, entrepreneur, physical state and more. Height, weight, body measurement, eye color black, hair color black, personal life, date of birth, age 37, birthplace, school, college, nationality, hometown Karachi, Pakistan, hobbies, swimming, cycling, writing, controversies, different cases, career, debut film, actor, Pehla Pyar, 1999, TV host, drama, Dam Mastam, 2008, award, honors, Filmfare Awards, Best Male Debut for Pehla Pyar, 1999, relationships and more, marital status, unmarried, affairs, girlfriends, Romi Chaudhary, actress, 1999 to 2000, Maya Jaswal, actress, Neelam, actress, Mahi Baloch, actress, salary approximate $8.61 million. Some lesser known facts about Mahir Sikandar Khan. Does Mahir Sikandar Khan smoke? Yes. Does Mahir Sikandar Khan drink alcohol? Yes. ساتھ میں تصویریں تھیں جن میں سے ایک میں وہ سگریٹ اور دوسری میں شراب پیتا نظر آ رہا تھا. اف, کس قدر گھٹیا ہے یہ شخص, شراب پیتا ہے, اتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات, صرف نام کا مسلمان, استغفر اللہ. وہ حیران نہیں ہوئی کیونکہ یہ سب اس کے نالج میں پہلے سے تھا. فلموں میں کام کرنے والے اکثر لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. یہ فلموں والے کیسے عجیب لوگ ہوتے ہیں نا, نہ حرام حلال کی پرواہ کرتے ہیں, نہ موت کا ڈر, نہ قبر کے عذاب اور نہ آخرت کا خوف. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, ہم نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے, ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے, یہ لوگ سخت سزا کے مستحق ہوں گے. شاید اس لیے یہ لوگ سزا کے خوف سے بے نیاز گناہوں میں مگن رہتے ہیں. ان جیسے لوگوں کے دلوں پر بے حسی طاری ہو جاتی ہے, تبھی یہ لوگ گناہ, ثواب, حرام حلال کے فرق سے بے نیاز اپنی حدیں پار کرتے چلے جاتے ہیں. آج بے حد خوشیوں بھرا دن تھا. تھوڑی دیر پہلے اس کا ارتضیٰ حسن سے نکاح ہوا تھا. نکاح کی یہ تقریب گھر کے لان میں ہی ہوئی تھی, جس میں وہ دونوں طرف سے صرف قریبی لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا. نکاح کے بعد فوٹو سیشن اور پھر کھانے کا دور چل پڑا. کھانے کا انتظام بھی لان میں ہی کیا گیا تھا. مہمان کھانا کھانے میں بزی تھے تو وہ فضا کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی. گولڈن کلر کی میکسی ڈریس سے ہم رنگ جیولری اور نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی. چینج کرنا چاہتی تھی مگر فضا نے روک دیا اور کھانے کا انتظام دیکھنے کے بہانے باہر نکل گئی. ارتضیٰ نکاح کے بعد اس سے اکیلے میں ملنا چاہتا تھا, مگر یہ موقع اس کے کہے بنا فضا نے دے دیا تھا. تبھی فاطمہ کمرے میں چھوڑ کر بہانہ کر کے باہر نکل گئی. اس کے نکلتے ہی ارتضیٰ کمرے میں داخل ہوا. وہ جو پاؤں اوپر کیے بیڈ پر ریلیکس سے انداز میں بیٹھی حورین سے ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی. ارتضیٰ حسن کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ایسے بوکھلائی کہ موبائل بھی ہاتھ سے چھوٹ کر کارپیٹ پر جا گرا. سر, آپ یہاں؟ گھبرا کر فوراً اٹھی تھی. جی میں یہاں. آپ مجھے یہاں دیکھ کے اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ آئی تھنک اس روم میں بغیر اجازت آنے کا اختیار ہے مجھے. آفٹر آل میری وائف کا روم ہے. وہ دلکش انداز میں مسکرایا. لائٹ کلر کے ویسٹ کوٹ سوٹ میں پہلے سے بھی زیادہ وجیح اور خوبرو لگ رہا تھا. یو آر لکنگ سو بیوٹیفل مس فاطمہ عبد الرحمن. اوپر سے نیچے تک پھسلتی ایک نظر میں وہ چاہت سے مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا. وہ جو اب خود کو قدرے ریلیکس کر چکی تھی, پہلی بار اس کی طرف دیکھ کے اعتماد سے مسکرائی تو بے خود سا آگے بڑھا اور اس کی شانوں پر ہاتھ رکھ کر بے تکلفی سے بولا, یار اتنا حسن کہاں سے لیا ہے تم نے؟ میرا دل کر رہا ہے وقت یہیں تھم جائے. تم ایسے ہی میرے سامنے کھڑی رہو اور میں تمہیں ایسے ہی تکتا رہوں. اس کے لباس سے پھوٹتی مدہوش کن مہک اس کو اپنے حصار میں لینے لگی تھی. اس کی چاہت کی حدت سے لو دیتی آنکھوں نے اس کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا. اس کا دل عجیب انداز سے دھڑکنے لگا تھا.
تمہاری یہ آسمان کے رنگ جیسی آنکھیں مجھے بہت ڈسٹرب کرتی ہیں، نرمی سے اس کی پلکوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے گرم ہاتھ کا لمس فاطمہ عبد الرحمن کے اندر برق دوڑانے لگا تو وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ سر، وہ فضا بھابھی آ جائیں گی۔ گھبراؤ مت، جب تک میں باہر نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئیں گی۔ ایک بات بالکل سچ بتاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اس کی خوبصورت ڈارک بلو آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ وہ چپ رہی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس نے بھاری لہجے میں سرگوشی کی۔ جواباً اس کو گلابی چہرہ اور بھی گلال ہو گیا۔ اس کی ساری خود اعتمادی ایک لمحے میں ہوا ہو گئی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے سرگوشیاں کرتا رہا۔ جواب دو نا، محبت کرتی ہو یا نہیں؟ چپ رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے تو انداز ہی بدل گئے تھے۔ کیا کہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ نروس ہو گئی۔ ارے یار، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں مذاق کر رہا تھا۔ جو تمہارے دل میں ہے وہ تمہاری ان خوبصورت آنکھوں سے عیاں ہے۔ میں سچ میں تمہارے منہ سے نہیں سننا چاہ رہا۔ مجھے بے باکی اور بولڈنس پسند نہیں ہے۔ تم میرا آئیڈیل بن گئی ہو، شرم و حیا کا پیکر، حساس و پرخلوص وجود والی دلربا لڑکی۔ اس کی آواز چاہت کے پھولوں سے مہک رہی تھی۔ آنکھوں میں وفاؤں کے چراغ پوری آب و تاب سے روشن تھے۔ فاطمہ عبد الرحمن کے چہرے پر پرسکون روشنی پھیل گئی تھی۔ ارتضیٰ حسن کے سنگ ایک خوبصورت زندگی کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ وہ بخوبی دیکھ سکتی تھی کہ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ اس کی محبت کی شدتیں اس کے لہجے سے ہی چھلک رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس شخص سے کس حد تک محبت ہوگی، لیکن وہ بھی اسے پا کے خوش تھی۔ بیٹھو تم، مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں تم سے۔ آج پہلی بار وہ اسے آپ کے بجائے تم اور مس فاطمہ کے بنا مخاطب کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر سائڈ کی طرف بیٹھی تو وہ بھی قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں بہت ریزرو اور پریکٹیکل سا بندہ ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں محبت پر بلیو نہیں کرتا تھا۔ میں اس کو ٹائم ویسٹنگ چیز سمجھتا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ مجھے بھی ہو جائے گی۔ آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ سب سے خوبصورت اور بے ساختہ جذبہ ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب میں تم سے عشق کرنے لگوں گا۔ آج میں بہت خوش ہوں اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا ہوں۔ جو تم جیسی حسین اور محبت کرنے والی لڑکی میری قسمت میں آئی ہے۔ خوشی اور سرشار خواہش تو میری بھی بہت تھی کہ رخصتی بھی نکاح کے ساتھ ہی ہو جاتی، مگر کل شام کی فلائٹ سے میں 6 ماہ کی ایک ورک شاپ کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ وہ جو لبوں پر دھیمی مسکان لیے سر جھکائے اسے سن رہی تھی، اس کی اگلی بات پر جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ امریکہ جا رہی ہیں؟ وہ حیران ہوئی یا پریشان؟ ارتضیٰ سمجھ نہیں پایا۔ ہاں، مگر صرف 6 ماہ کے لیے، اس کے بعد واپس آتے ہی رخصتی کرواؤں گا۔ تب تک تم اچھے سے اسٹڈی کرتی رہنا، فون پر میں تمہیں اس حوالے سے گائیڈ کرتا رہوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو فاطمہ بھی کھڑی ہو گئی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو بلا جھجک مجھ سے شیئر کرنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ میں تمہیں تمہارے پاس اپنی امانت سمجھ کے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگایا۔ ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ بولو، رکھو گی نا؟ تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کے ماتھے اور سر کو چوم لیا۔ پھر کوٹ کی جیب سے نیکلس نکال کر بڑی محبت سے اس کے گلے میں پہنا دیا۔ چمکتا دمکتا خوبصورت سا نیکلس اس کی شفاف گردن پر خوب بہار دکھا رہا تھا۔ وہ تو مبہوت سا تکتا رہ گیا۔ یہ تو بہت قیمتی لگ رہا ہے اور بہت خوبصورت بھی، وہ بے ساختہ بولی۔ تم سے زیادہ نہیں، قیمتی اور خوبصورت تو یہ یہاں آ کر ہوا ہے، وہ اس کی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ باہر چلیں؟ وہ اس کی آنکھوں سے کنفیوز ہونے لگی۔ اس سے پہلے ارتضیٰ کچھ کہتا، مون بھاگتا ہوا اندر آیا اور اس سے لپٹ گیا۔ آپی، آپی، باہر چلیں، مجھے آپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ وہ مسکرائی، پھر ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ او ہو، صرف اپنی آپی کے ساتھ کھانا کھانا ہے، ہمیں نہیں کھلانا کیا؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے پھولے گالوں کو کھینچا تو وہ کھلکھلایا۔ وہ دونوں بھی ہنس پڑے۔ پھر پہلے ارتضیٰ باہر گیا، اس کے کچھ دیر بعد وہ اور مون بھی۔ خان فیملی میں پچھلے کئی دنوں سے جاری دونوں شادیوں کی تقریبات کا آج آخری دن تھا۔ چاروں کا آج کراچی کے مہنگے ترین ہوٹل میں ولیمہ تھا۔ ملک کے سب سے بیسٹ اور مہنگے ترین ڈیکوریٹر کی خدمات لی گئی تھیں۔ 5 اسٹار کا وسیع و عریض مرکری لائٹ سے جگمگاتا ہال ملک کی بڑی بڑی ہستیوں سے رونق افروز تھا۔ رنگ و رونائیوں کا پیکراں سمندر ہر سمت رواں دواں تھا۔ شوبز، سیاست، بیوروکریٹس اور بزنس سے وابستہ بڑی بڑی
ملکی و غیر ملکی ہستیاں انوائٹڈ تھیں۔ سیکیورٹی کے انتظامات اتنے سخت تھے کہ بیچارے عام لوگوں کو تو ہال کے قریب ہی پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہال کے باہر میڈیا کے نمائندوں اور فوٹوگرافرز کی بھیڑ تھی۔ تصویریں کھینچی جا رہی تھیں، لائیو کوریج ہو رہی تھی۔ ہال کے اندر کوریج کے لیے کچھ چینل سے کروڑوں روپے وصول کر کے ہی انہیں اجازت دی گئی تھی۔ جیسے ہی کوئی گیسٹ گاڑی سے اترتا، فوٹوگرافرز کی فوٹو لینے کے لیے چیخ و پکار شروع ہو جاتی۔ یہ چیخ و پکار اس وقت تک جاری رہتی جب تک وہ شخصیت فوٹوگرافرز کے لیے 2-3 پوز نہ دے دیتی۔ مہمانوں کو ویلکم کہنے کے لیے راستے کے دونوں طرف پھولوں کے ٹوکرے ہاتھ میں لیے کم عمر لڑکے اور لڑکیاں کھڑی تھیں۔ نیم عریاں ملبوسات پہنے کئی اداکاراؤں، ماڈلز کے کھنکتے کہکہوں، شوخ اداؤں پر جان نثار ہوتی مردوں کی بے باک نگاہیں، دیسی و بدیسی پرفیومز کی ہوش شبہ خوشبوئیں پورے ماحول میں چکرا رہی تھیں۔ سرخ پھولوں اور برقی کمکموں سے جگمگاتے اسٹیج پر عبیر سکندر خان، اس کے پہلو میں براجمان لیزا ایوب، اصفہان ابراہیم اور اس کے پہلو میں براجمان فاریہ سکندر خان۔ مہمان ایک ایک کر کے اسٹیج پر جاتے، لفافے اور گفٹس پکڑاتے، فوٹو کھنچواتے اور اسٹیج سے نیچے اتر آتے۔ ولیمہ کپل سے زیادہ سب کی توجہ کا مرکز آہل سکندر خان تھا۔ بلیک چمکیلا ویسٹ کوٹ پہنے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اسٹیج کے قریب کھڑے کسی غیر ملکی مہمان سے محو گفتگو تھا۔ مثال شیرانی بھی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ بلیک سلک کی ساڑی میں وہ قیامت لگ رہی تھی۔ ڈاک گلا، دودھیا بازوؤں میں ڈائمنڈ کی چوڑیاں، گلے میں بلیک ڈائمنڈ کا جگمگاتا نیکلس، اوپر سے مہارت سے کیا گیا میک اپ۔ وہاں موجود مردوں کی نگاہوں کے ساتھ کیمرے بھی اس کو فوکس کر رہے تھے۔ کتنی بے قرار نگاہیں اس کے چہرے اور سراپا میں الجھی ہوئی تھیں، مگر وہ سب سے بے نیاز پورا ٹائم آہل سکندر کے آگے پیچھے ہی پھرتی رہی۔ آج موسم کافی خراب تھا۔ عبد الرحمن صاحب آفس میں تھے۔ فاطمہ بیڈ پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی، ساتھ میں مون لیٹا ہوا تھا۔ جب اسکول سے آیا تھا تب سے ماتھا خاصا تپ رہا تھا۔ فاطمہ نے اسے دوائی دے کر سلا دیا تھا۔ اسی وقت ارتضیٰ حسن کی کال آ گئی۔ آج 1 ہفتہ ہونے والا تھا انہیں امریکہ گئے ہوئے۔ اس دوران وہ فاطمہ کو متعدد بار فون کر چکے تھے۔ جیسے ہی فون اٹھایا تو پتہ چلا بیٹری آخری سانسیں لے رہی ہے۔ وہ مشکل 2 منٹ ہی بات ہو پائی تھی کہ موبائل آف ہو گیا۔ اب اسے پتہ تھا لینڈ لائن پر کال آئے گی، سو وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ ارتضیٰ کے فون کے انتظار میں لابی کی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ ملازمہ نے کچھ دیر قبل کہا تھا کہ باہر تیز ہوا چل رہی ہے۔ اس کا کہا سچ تھا۔ طوفانی ہوا کے شدید جھکڑ چل رہے تھے۔ دن کے 2 بج رہے تھے مگر باہر رات کی مانند تاریکی چھا رہی تھی۔ بجلی قہر بھرے انداز میں چمک کر دل دھڑکا رہی تھی۔ تیز بارش خوفناک انداز میں برس رہی تھی۔ وہ دہل کر کھڑکی سے ہٹ گئی۔ اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ ملازمہ امینہ موم بتی لے کر آ گئی۔ یہاں ٹیبل پر رکھ دو۔ آپی، اس وقت مون وہاں بھاگتا ہوا آیا اور اس سے لپٹ گیا۔ کیا ہوا مون، آپ اٹھ کیوں گئے؟ آپی، ڈر لگ رہا ہے، وہ سسکیاں بھرتے اس کی گود میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ کیسا ڈر؟ آپ کی آپی آپ کے پاس ہے نا؟ فاطمہ نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا، پھر اس کو روم لے آئی اور دوبارہ سے لٹا دیا۔ آپی، آپ بھی سوئیں نا؟ سرخ و سفید پھولے ہوئے گالوں والے مون نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ فاطمہ کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ فاطمہ بی بی، آپ کا فون ہے۔ اسی وقت ملازمہ نے دروازے پر آ کر اطلاع دی۔ وہ جو مون کو تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی، ملازمہ کو اشارے سے مون کے پاس رہنے کو کہا اور خود باہر آ گئی۔ ہیلو ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف خاموشی تھی۔ وہی ہوں جانے من، جس کی آپ بہت بڑی فین ہیں۔ وہ جو کال پر ارتضیٰ حسن کی آواز سننے کی توقع کر رہی تھی، اس کی جگہ وہی بھاری خون منجمد کر دینے والی آواز، دلکش گھمبیر لہجہ سن کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ کیوں فون کیا ہے؟ وہ سرد آواز میں بولی۔ بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اگر فون پر میری بات سن لو گی تو ٹھیک، ورنہ مجبوراً مجھے تمہارے گھر آنا پڑے گا، اور ایسا تم کبھی نہیں چاہو گی۔ وہ جو سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید پیچھا چھوڑ گیا ہے، دوبارہ سے اس کی آواز سن کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی منھی بوندیں نمودار ہوئیں۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں آپ کو صاف انکار کر چکی ہوں، پھر بھی آپ باز نہیں آ رہے۔ لگتا ہے سیلف ریسپیکٹ تو آپ میں ہے ہی نہیں۔ اس کی غیرت جگانی چاہیے۔
شاید اس طرح پیچھا چھوڑ دے۔ اگر تم سوچ رہی ہو کہ سیلف رسپیکٹ کا تانا دو گی اور میری غیرت جاگ جائے گی اور میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ آہل سکندر خان سے اب تمہارا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوٹ سکتا جب تک میں خود نہ چاہوں۔ کس قدر گھٹیا ہیں آپ، کیا چاہتے ہیں آپ آخر؟ وہ ضد ہو کر بولی۔ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اطمینان سا بولا۔ کیا؟ اس کی آواز چیخ سے مشابہ تھی۔ کیا ہوا؟ شوق لگا نا؟ کوئی بات نہیں، میں تمہاری فیلنگ سمجھ سکتا ہوں۔ ایک ایسا سپر سٹار جس کے پیچھے دنیا بھر کی لڑکیاں پاگل ہوں، وہ اچانک سے کسی عام لڑکی کو پروپوز کر دے تو اس کا شاکڈ ہونا تو بنتا ہے نا۔ غرور بھرا لہجہ تھا۔ خیر، شادی میں جلد از جلد کرنا چاہوں گا، اور فکر مت کرنا، اپنی بیوی سے میں موویز میں کام نہیں کرواؤں گا۔ فاطمہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لوں گی؟ کیوں؟ کیا خرابی ہے مجھ میں؟ نام ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، اس نے بظاہر آرام سے کہا، مگر اندر شدید توڑ پھوڑ مچ گئی۔ وہ تو خود کو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے کی مانند سمجھتا آیا تھا، جس کی لوگ خواہش تو کر سکتے تھے مگر اس تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اسے مسرت کر سکتی ہے۔ کیا خرابیاں یا خامیاں ہوں گی آپ میں، یہ آپ خود ہی بہتر جانتے ہوں گے، لیکن پتہ ہے میں کیوں ریجیکٹ کر رہی ہوں آپ کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہوں گی۔ میں نے زندگی میں یقیناً بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی، لیکن میں اتنی بھی گناہ گار نہیں کہ میری زندگی میں آپ جیسا شخص آئے۔ نفرت، حقارت، تضحیک کیا نہیں تھا فاطمہ عبد الرحمن کے لہجے میں۔ واٹ؟ گویا یخلخت اس کے اندر جیسے آگ دہک اٹھی تھی۔ کبھی قرآن پڑھا ہو تو پتہ ہونا۔ خیر، اپنے اعمالوں کا آپ نے خود ہی جواب دینا ہے۔ بہرحال میرا پیچھا چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا۔ میں ریکویسٹ نہیں کر رہی بلکہ لاسٹ بار وارن کر رہی ہوں۔ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کریں۔ میں اگر خاموش ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آگے بھی خاموش رہوں گی۔ وہ خاصے نڈر انداز میں بولی۔ میں نے کوئی معیوب یا اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کہی۔ تمہیں سمپل طریقے سے پروپوز کیا ہے۔ تم 7 پردوں میں مخفی رہنے والی کوئی ایسی ہستی نہیں ہو جس سے ایسی بات نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ کیا لیکچر جھاڑ رہی ہو؟ آزاد اور مخلوط تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والی لڑکی کو اتنا اسلامک لیکچر دینا کچھ سوٹ نہیں کرتا۔ وہ جو اتنی دیر سے خود پر قابو پائے ہوئے تھا، فاطمہ عبد الرحمن کا تضحیک و تنفر سے بھرپور انداز اس کو آگ لگا گیا۔ جواباً وہ بھی بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ بولا، پروپوز مائی فٹ، ایک عیاش اور بدکماش شخص کا میں نام بھی نہیں لینا گوارا کرتی۔ اپنی پیشکش کسی اپنے جیسی لڑکی کو ہی کریں۔ بد کردار مردوں کے ساتھ بد کردار عورتیں ہی زیب دیتی ہیں۔ میں مخلوط تعلیمی ادارے میں تعلیم ضرور حاصل کر رہی ہوں، لیکن الحمدللہ میرا کردار صاف و شفاف آئینے کی طرح ہے، اور میں بھی آپ کو سمپل طریقے سے انکار ہی کر رہی ہوں۔ میں نہ آپ کی ٹائپ کی ہوں اور نہ آپ میری ٹائپ کے۔ آپ کے اس پروپوزل کا مقصد بھی اچھے سے جانتی ہوں۔ آپ شوبس والے کسی ایک پر اکتفا کرنے والے نہیں ہوتے۔ جگہ جگہ منہ مارنے کی عادت ہوتی ہے آپ لوگوں کو۔ جیسی میں ہوں اللہ ویسے ہی انسان سے میرا جوڑ بنائے گا۔ اپنے نکاح کی بات کو چھپا گئی تھی۔ ویسے آپ جیسے لوگوں کو شادی کی ضرورت ہوتی تو ہے نہیں، لیکن اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اپنے جیسی کوئی ڈھونڈیں، بلکہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ جیسے لوگوں کے آس پاس ایسی لڑکیاں تو ہمہ وقت موجود ہوتی ہیں۔ وہ گہرے کاٹ دار انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں عیاش ہوں، بدکماش ہوں، بد کردار ہوں۔ اس پر جیسے دہکتے انگاروں کا تھال الٹ دیا گیا تھا۔ آف کورس، ساری دنیا جانتی ہے۔ جا کے گوگل پہ اپنی ہسٹری دیکھ لیں، آپ کی عیاشیوں کی داستانیں وہ وتھ پکچرز موجود ہیں وہاں۔ انداز میں نفرت اور حقارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کس بات پر اتنا کرتی ہو؟ ہاں بولو، وہ غرا کر بولا۔ جو بھی سمجھوں، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ نام، پیسے کا اتنا غرور ہے تو ان حسیناؤں پہ نظر کرم کریں جو آپ کی نگاہ التفات کے لیے ترس رہی ہیں۔ میرے نزدیک آپ جیسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لہٰذا مجھ پہ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں مسٹر۔ فاطمہ کا انداز حد تک آمیز تھا۔ دوسری طرف اس کا اشتعال لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تمہیں حاصل کرنا مقصود ہو تو کچھ ناممکن نہیں۔ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو مجھے تمہیں شادی کی آفر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ نہ ہی میں کسی خوف کا شکار ہوں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، مجھے انکار کر کے تم اپنے ساتھ بہت برا کرو گی۔ لہجہ تھا یا زہریلے اژدہے کی پھنکار۔ کال بند ہو چکی تھی، مگر وہ ریسیور ہاتھ میں تھامے سن کھڑی تھی۔ جانتی تھی ابتدائی کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ شخص سیدھے سیدھے شادی کی بات پر آ گیا تھا۔
اگر اس کا ارتضا حسن سے نکاح نہ ہوا ہوتا تب بھی اس شخص کو تو وہ مر کر بھی ہاں نہیں کرتی۔ اس نے اپنے بیگ کا ایک بار پھر سے جائزہ لیا۔ پیکنگ مکمل ہو چکی تھی۔ کل رات کھانے پہ بابا نے اسے ترکی بھجوانے کی خوشخبری سنائی تھی۔ آج رات کو اس کی فلائٹ تھی۔ کل جس وقت آہل سکندر نے اسے کال کی تھی اس کے فوراً بعد اس نے بابا کو بتا دیا تھا۔ انہوں نے اسے منع کر دیا تھا کہ وہ اگین اس کی کوئی بھی کال نہ سنے۔ ذہن سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ موم کی برسی میں تو ابھی بہت ٹائم رہتا تھا، پھر بابا نے اچانک اور اتنی جلدی اس کو ترکی بھیجنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کہیں بابا کو بھی اس شخص کا خوف تو نہیں؟ ترکی جانے کی خوشی تو تھی، مگر عجیب سے اندیشے اور وسوسے اس کے اندر سر اٹھانے لگے تھے۔ خیال بار بار اس شخص پہ جا رکتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا اتنی آسانی سے وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ دل گھبرا اٹھا۔ بے مقصد اس نے 2-3 چکر کمرے میں لگائے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر گلاس ڈور کھول کر کھڑی ہو گئی۔ باہر لان میں بارش سے پھول اور پتے دھل کر نکھر گئے تھے۔ ہرے ہرے پتوں کے درمیان کھلے ہوئے نیلے پیلے جامنی، سرخ و سفید پھول دلکش لگ رہے تھے۔ آسمان پر ابھی بھی گہرا ابر موجود تھا۔ ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اس کا گلابی چہرہ سردی سے سرخ ہو رہا تھا، مگر وہ بے نیازی سے سامنے پھولوں پر نگاہیں جمائے مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ کوٹ ایک طرف اچھال کر کچھ دیر تک کمرے کو خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا۔ رات بھر ڈرنک کرنے کی وجہ سے آنکھیں سرخی سے لال تھیں۔ اندر جیسے لاوا سا اٹھ رہا تھا، آتش فشاں پھٹ رہا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کے کہے گئے تضحیک آمیز فکرے اس کے دماغ میں گونج کر اس کے دماغی فشار کو بڑھا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے دلوں کو رونتا کسی فاتح کی طرح آگے اوپر اور اوپر کی جانب بڑھتا رہا تھا، مگر کل رات وہ بہت بلندی سے گرا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کا انکار کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے دل و دماغ پر لگا تھا۔ اس کی شان و شوکت اس کے غرور کو کرچی کرچی کر گیا تھا۔ اس کا انکار۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، عام نہیں تھی، غریب بھی نہیں تھی، مگر دولت میں اس کی ہم پلہ بھی نہیں تھی۔ نہ اس کی طرح اس کے پاس شہرت اور پاور تھی۔ وہ تو لاکھوں لڑکیوں کا خواب تھا۔ اس کی جگہ آہل کی کوئی فین ہوتی تو یقیناً خوشی سے مر جاتی، مگر فاطمہ عبد الرحمن کو تو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ وہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ ایک سپر سٹار ہے۔ وہ گلابی چہرے اور نیلی آنکھوں والی معصوم لڑکی ان تمام ٹوٹے ہوئے دلوں کی بد دعاؤں کا نتیجہ تھی جنہیں اس نے ٹھکرا دیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت اور ٹھکرائے جانے کی ذلت سے سرخ ہو رہا تھا۔ کل کی پوری رات اس نے آفس میں شراب پیتے ہوئے گزار دی تھی۔ اب صبح کے 9 بجے گھر آیا تھا۔ سگریٹ سلگا کر وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کے لاوے کو دبانے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ اس اشتعال کی وجہ جو بنی تھی وہ فی الوقت دسترس میں نہیں تھی، ورنہ وہ اسے توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا۔ موبائل بجنے لگا۔ وہ اگنور کیے سگریٹ پیتا رہا۔ جب بجنا بند نہیں ہوا تو تنگ آ کے اٹھا لیا۔ کیا بات ہے؟ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ دھاڑنے کے انداز میں پوچھا۔ سر وہ کچھ ضروری بات بتانی ہے۔ دوسری طرف مینیجر فرقان اس کے دھاڑنے پر بوکھلا گیا۔ بولو، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ سر وہ کسی اشتیاق بیگ نامی وکیل کی طرف سے آپ کے لیے نوٹس آیا ہے۔ کیسا نوٹس؟ اس نے جلتی ہوئی سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا۔ مس فاطمہ عبد الرحمن کے والد نے بھجوایا ہے، ان کی بیٹی کو دھمکانے اور ہیراس کرنے کے جرم میں۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکا۔ جی سر، کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ان کی بیٹی کا پیچھا نہ چھوڑا تو وہ آپ پر کیس کر دیں گے اور آپ کے خلاف پریس کانفرنس بھی۔ مجھے نوٹس بھجواؤ۔ یعنی سپر سٹار آہل سکندر خان کو؟ وہ پھر سے دھاڑا۔ فرقان کی دی گئی خبر نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ سر، اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی ہے، فرقان نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بتانا بھی ضروری تھا، ورنہ نہ بتانے پر بھی آہل کا غصہ اسی پر نکلتا۔ جلدی بولو، وہ غرایا۔ سر، مثال شیرانی نے میڈیا میں کہا ہے کہ آپ اور وہ جلد شادی کرنے والے ہیں، اور یہ بات ہر طرف پھیل گئی ہے۔ آپ کے پرستار میڈیا والے سب اسی خبر کی تصدیق کروانا چاہتے ہیں۔ مجھے فونز پر فون آ رہے ہیں۔ اب میں کیا کہوں میڈیا والوں کو؟ کہی اس نے یہ بات انتہائی بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ سر، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جب وہ اپنے شو پر جا رہی تھیں تب کچھ رپورٹرز کو اس نے یہ بات کہی، اور اب یہ خبر آپ کی مانند پھیلتی جا رہی ہے۔ اب میڈیا والوں کو کیا جواب دوں سر؟ ہمارے آفس کے باہر پریس رپورٹرز جمع ہیں، فرقان نے پریشانی سے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ تم کوئی جواب مت دو، نہ کسی کا فون اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، آہل نے خشک لہجے میں کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ آہل، آ گئے تم؟ اسی وقت فائزہ سکندر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جب فون کو پاکٹ میں ڈال کر کمرے سے نکلنے ہی لگا تھا کہ موم کو سامنے دیکھ کر رک گیا۔ پھر کہیں جا رہے ہو کیا؟ پھر اس کا باہر جانے کا ارادہ دیکھ کر وہ حیرانگی بھرے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ جی، مختصر انداز میں کہتا ان کی سائڈ سے گزر کر باہر نکلنے لگا۔
انہوں نے فوراً بازو سے پکڑا اور برہمی سے کہا، رات بھر غائب تھے، ابھی کچھ دیر پہلے آئے ہو، ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ موم پلیز، ابھی میں بہت جلدی میں ہوں، کچھ دیر میں آ کے ناشتہ کرتا ہوں، اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولا، اور مزید ان کی کوئی بات سنے بغیر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ فرقان کی دی گئی دونوں خبروں نے اسے بے حد مشتعل کر دیا تھا۔ وہ آندھی طوفان کی مانند گھر سے نکلا اور مثال شیرانی کے شو پر جا پہنچا، جو اس وقت لائیو چل رہا تھا۔ جارحانہ انداز میں وہ اس تک پہنچا اور بنا کیمروں کی پرواہ کیے ایک زوردار تماچا اسے دے مارا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے میڈیا والوں کے سامنے؟ میں شادی کر رہا ہوں، اور وہ بھی تم سے؟ گرل فرینڈ کیا بنا لیا؟ تم تو سر پہ ہی چڑھ گئی۔ ابھی اور اسی وقت پورے پاکستان کے سامنے تم سے اپنے بریک اپ کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ شیر کی مانند دھاڑتے ہوئے مجسم آگ بنا ہوا تھا، نس نس سے شرارے نکل رہے تھے۔ مثال شیرانی تو دم بخود کھڑی تھی، زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ جس شخص کے آگے ہمیشہ خود کو ٹرے میں رکھ کر کھلونے کی طرح استعمال کرواتی رہی، وہ شخص پورے پاکستان کے سامنے اس کی اتنی بے عزتی کرے گا، دو کوڑی کر کے رکھ دے گا، یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مگر ضروری تو نہیں کہ جو نہ سوچا جائے وہ کبھی نہ ہو۔ اس کے ذرا سے التفات کو وہ محبت سمجھ بیٹھی تھی، جبکہ وہ شخص تو انڈسٹری کی ہیروئنس کے ساتھ صرف اور صرف ٹائم پاس کرتا تھا۔ یہ بات پوری دنیا کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی جانتی تھی، مگر پھر بھی اسے توقعات لگانے کی اتنی بھیانک غلطی کر بیٹھی۔ بہرحال قصور اس کا اپنا تھا، آہل سکندر کا نہیں، کیونکہ ہر کسی کو پتہ تھا کہ وہ انتہائی جذباتی طبیعت کا انسان تھا، جس کو غصہ بہت جلدی آتا تھا۔ جب آتا تو موقع محل یا جگہ کی پرواہ کیے بنا نکال دیتا تھا۔ شو کی پوری ٹیم اور آڈینس سمیت پورے پاکستان نے یہ سین ٹی وی پر دیکھا۔ پھر کچھ دیر بعد یہ ویڈیو ہر سوشل پلیٹ فارم پر پھیل گئی تھی۔ کوئی انجوائے کر رہا تھا تو کوئی افسوس، کوئی کہہ رہا تھا ان جیسی آوارہ فلم ایکٹریسز کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، تو کسی کا کہنا تھا بیچاری کے ساتھ غلط ہوا۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کی آپس میں بحث چل رہی تھی۔ آہل سکندر کے مخالفین اس پر تنقید۔ وہ محتاط انداز میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا تیسری منزل پر واقع اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچا۔ بیل بجائی تو اگلے ہی پل دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی عورت نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود باہر نکل گئی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگا۔ 10 منٹ بعد بلیک جینز پر نیلی شرٹ پہنے شولڈر کٹ بالوں والی مثال شیرانی اندر داخل ہوئی۔ فراز اسے دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو۔ مثال شیرانی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھے کیا بات کرنے کے لیے بلایا ہے؟ فراز نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ مجھے آہل سکندر سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے، وہ بے عزتی جو اس نے پورے پاکستان کے سامنے کی ہے۔ میں چاہتی ہوں اس کی بھی ایسے ہی بے عزتی ہو، لوگ اس پر تھو تھو کریں، اسے برباد کر دینا چاہتی ہوں، وہ بے حد زہریلے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اور اس سب کے لیے مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے، بولو کرو گے نا؟ میرے لیے بہت مشکل ہے یہ، میں آہل سر کا سیکرٹری ہوں، اگر ان کو پتہ چل گیا نا کہ میں نے ان سے غداری کی ہے تو نہ جانے وہ کیا کریں گے میرے ساتھ۔ وہ ڈر رہا تھا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ کون بتائے گا اسے، میں یا تم؟ تم نے حامی بھری تھی پہلے اور ایڈوانس بھی لیا تھا مجھ سے، وہ تیز لہجے میں بولی۔ پہلے کی بات اور تھی، پہلے آپ ان کی گرل فرینڈ تھی، ان کی جاسوسی کے لیے آپ کو میری ہیلپ چاہیے تھی، مگر اب بات الگ ہے، اب آپ کا ان سے بریک اپ ہو چکا ہے اور آپ ان سے بدلہ لینے کے لیے میری مدد چاہتی ہیں۔ رہی بات آپ کے پیسوں کی تو وہ میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ فراز نے صاف انکار کیا۔ 1 منٹ، ابھی آتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر نکل گئی۔ 10 منٹ بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، جسے اس نے فراز کے سامنے ہی ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ فراز نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ خود کھول کر دیکھ لو، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اس کے کہنے پر فراز نے بیگ کو کھولا تو وہ پورا نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ششتر رہ گیا۔ پورے 50 لاکھ ہیں، باقی کے 50 لاکھ اپنا مقصد پورا ہو جانے کے بعد دوں گی، وہ اطمینان سے بولی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ آمادہ ہو گیا۔ اتنی بڑی رقم کو دیکھ کر اس کا لالچ فوراً جاگ اٹھا۔ وہ فراز جو کچھ پہلے صاف انکار کر رہا تھا، نوٹوں سے بھرا بیگ دیکھ کر رال ٹپکنے لگی اور فوراً ہاں کر دی۔ مثال شیرانی جو اس کی لالچی فطرت سے آگاہ تھی، اس کے مان جانے پہ طنزیہ مسکرائی۔ پہلے تم مجھے یہ پتہ کر کے بتاؤ گے کہ پچھلے 1 مہینے سے وہ فاطمہ عبدالرحمن نامی جس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے، اس لڑکی کے ساتھ اب اس کا کیا سین ہے؟ وہ اس کی مووی میں کام کرنے کے لیے مانی ہے یا نہیں؟ پہلے مکمل انفارمیشن لے کے دو مجھے، اس کے بعد آگے کا پلان بناؤں گی۔ وہ بات مکمل کر کے اٹھ گئی۔ اوکے، فراز بھی اٹھ کھڑا ہوا، مگر یاد رکھنا انفارمیشن غلط نہیں ہونی چاہیے۔ مثال شیرانی نے وارننگ دینے والے انداز میں انگلی سے اشارہ کیا۔ فراز نے فوراً اسپات میں سر ہلایا۔ پھر مثال شیرانی نے اسے جانے کو کہا تو وہ بیگ کو سنبھالتے اس کے اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ آہل سکندر خان بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔
نظریں بےتابی سے بار بار فون کا طواف کرنے لگی تھیں۔ بلو شرٹ اور لائٹ بلو جینس میں ملبوس اس کے چہرے پہ پتھروں جیسی سختی تھی۔ طبیعت پھر سے اشتعال انگیز ہو رہی تھی۔ بالآخر گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے فوراً سے پہلے یس کیا۔ بولو، ہو گیا کام؟ بےتابی سے پوچھا۔ نہیں سر، دوسری طرف سے ڈرتے ڈرتے کہا گیا۔ کیوں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سر وہ اپنے گھر پہ نہیں ہے، کل رات کی فلائٹ سے ترکی جا چکی ہیں۔ فرقان کی اطلاع پہ وہ لمحے بھر کو چپ رہ گیا۔ اوکے، پھر تیاری کرو، ہمیں بھی تو اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے ترکی جانا ہے۔ ہیروئن تو پہلے سے وہاں پہنچ چکی ہے۔ اگلے ہی پل اس نے ہنس کر کہا، اوکے سر۔ فرقان اس کی ہنسی کا مفہوم اچھے سے جانتا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن، کہیں بھی جاؤ، کسی بھی قصبے، شہر، ملک، نگر، آہل سکندر خان کا خوفناک آصف تم سے چمٹا رہے گا۔ تمہاری بھونڈی اور فضول ضد نے مجھے بہت تپایا ہے، لیکن بس اب وہی ہوگا جو آہل سکندر چاہے گا۔ میں آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے خود سے مخاطب تھا، مگر لفظوں اور لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔